بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے استجاب دعا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ان کی قبولیت۔ اس سے پہلے کچھ دعاؤں کا میں ذکر کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں۔ آج اس سے اگلی ویڈیو میں کچھ اور دعائیں جو ہے نا وہ بیان کروں گا۔ ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں لیکن میں چیزہ بیان کرتا ہوں۔ تو دعا ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفا یابی کے لیے دعا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ گیا اور وہاں جا کر ایسا سخت بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سرزمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ۔ پھر 3 دفعہ دعا کی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ چنانچہ ان کو شفا ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے اور لشکر عراق کے امیر مقرر ہوئے۔ حضرت سعد ابی وقاص کے مستجاب دعوات ہونے کی دعا انہی حضرت سعد بن وقاص کے حق میں آپ نے دعا فرمائی تھی کہ خداوندہ ان کو مستجاب دعوات بنا۔ چنانچہ اس کا یہ اثر تھا کہ وہ جس کو دعا دیتے تھے وہ یقیناً قبول ہو جاتی تھی۔ جس طرح حضرت طلحہ کے حق میں برکت اولاد کی دعا کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نہایت ہوش مند اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل سے فدا تھی۔ ایک دفعہ ان کا بچہ بیمار ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچہ نے دم توڑ دیا۔ بیوی نے بچہ کو ایک گوشہ میں ڈال دیا۔ ابو طلحہ جب گھر واپس آئے تو بیوی سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے۔ نیک بخت نے جواب دیا کہ وہ آرام پا گیا۔ ابو طلحہ سمجھے کہ وہ اچھا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے۔ ابو طلحہ صبح کو اٹھے، غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو جانے لگے تو بیوی نے اصل حقیقت بتا دی کہ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا ماجرہ سنایا تو فرمایا، شاید کہ خدا نے آج شب کو برکت کی ہو۔ چنانچہ اس شب کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد پوری ہوئی اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے ابو طلحہ کی 9 اولادیں دیکھیں اور سب کی سب قرآن خواں تھی، قرآن پڑھنے والے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے حق میں دعائے ہدایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کافرہ تھی۔ ابو ہریرہ ان کو دعوت اسلام دیتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ ایک دن انہوں نے حسب دستور دعوت اسلام دی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف ہوئی۔ وہ روتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس ناگوار واقعہ کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خداوندہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے نصیب کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا کے قبول ہونے کا اس درجہ یقین تھا کہ وہ خوش گھر واپس آئے۔ دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ ماں نے پاؤں کی آہٹ سنی تو کہا کہ دروازے پر ٹھہرے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی گرنے کی آواز بھی محسوس ہوئی۔ جب وہ غسل کر کے کپڑے بدل چکی
تو وہ دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے الٹے پاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، مجدہ سنایا۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور دونوں کو دعا دی۔ سلطنت کسریٰ کی تباہی۔ کسریٰ جو ایران کا شہنشاہ تھا، بڑا ہی مغرور اور اسلام دشمن تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے جب کسریٰ کے پاس خط بھیجا تو اس نے خط کو چاک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کو بد دعا دی کہ اس کے بھی پرزے پرزے ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس کی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اس کی سلطنت۔ دعائے برکت کا اثر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فوج کو صبح سویرے روانہ فرماتے تھے اور تمام امت کے لیے دعا کی تھی کہ خدا بندہ میری امت کو صبح کے سویرے میں برکت دے۔ ایک تجارتی پیشہ صحابی نے اس پر عمل کیا اور اپنا سامان تجارت عموماً صبح سویرے روانہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ اس دعا کی برکت ظاہر ہوئی اور وہ اتنے دولت مند ہو گئے کہ ان کو اپنی دولت کے رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور بہت سی دعائیں ہیں لیکن میں چیدہ بیان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔